قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. حضرات ذی وقار، ماہ ربیع الاول کا یہ بھی پیغام ہے کہ اپنے زندگیوں میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آئیں. ہر قدم ہر سانس پر حضور کا طرز زندگی اپنائیں. ہمارا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، چہرہ آپ کی طرح ہو. اپنے گھر اور زندگی کے ہر شعبہ کے اندر ہم اللہ کے نبی کو اپنا نمونہ، آئیڈیل اور اپنا اسوہ حسنہ بنا کے اپنی زندگی گزاریں. مومن کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رسول سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرے. صحابہ کرام نے آپ کی ذات بات سے اس قدر محبت کی کہ مشرک و کافر آپ کے ساتھ صحابہ کی محبت کی داستانیں اور مثالیں دینے لگے. عروہ بن مسعود ثقفی کو قریش نے صلح حدیبیہ سے پہلے اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے غور سے دیکھو اور واپس آ کے اپنی قوم کو بتاؤ. عروہ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کا بقیہ پانی جو ہے اس پر صحابہ کرام گر پڑتے ہیں اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ ابھی لڑ پڑیں گے. ہر صحابی بچہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کی تری کو اپنے جسم پر مل لیتا ہے. حضور کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، چہروں پر مل لیتے ہیں. حضور کوئی حکم دیتے ہیں تو سب دوڑتے ہیں، سب جو ہے بھاگتے ہیں تعمیل کے لیے. حضور بولتے ہیں تو سب خاموش اور چپ چاپ ہو جاتے ہیں. محبت و تعظیم کا یہ عالم ہے کہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. تو عروہ نے جا کر قوم کو کہا، میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے، مگر جو محبت صحابہ رسول اللہ سے کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کو حاصل نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث کے ضمن میں چند آپ کے سامنے واقعات رکھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً صحابہ نے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر حبیب کریم سے پیار کر کے دکھایا. اور آپ نے فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور دوسری روایت میں فرمایا جامع ترمذی کے اندر، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت کے ساتھ پیار کرے گویا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جو مجھ سے پیار کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ہاتھ پکڑا ہے، آپ فرماتے ہیں، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے. آپ نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون الیک من نفسی کا. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کریں، پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر پھر فرمایا اللہ کے نبی جی میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي فَقَالَ الْآنَ يَا عمر۔ بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، محبت کے اندر بہت زیادہ مجھے جب آتا ہوں تو گھر سے بھاگتا ہوا آتا ہوں، شوق زیارت کے لیے بے قرار ہوتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، سکون آتا ہے، لیکن ذکرت موتی و موتی کا یاد کرتا ہوں وہ لمحہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جنت کے اندر اونچے اونچے بالا خانوں میں ہوں گے، تو پھر آپ کا دیدار میں کیسے کر سکوں گا۔ اللہ نے قرآن کے مقام نازل فرمایا، سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ۔ اے پیغمبر جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور ساتھ فرمایا کہ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ ایک دیہاتی آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو آگے کہنے لگا کہ ما اعددت لہا کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، میں نے کوئی بڑی نمازیں، روزے، صدقے یہ کوئی زیادہ اہتمام تو نہیں کیا، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ رسول سے محبت بہت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فأنت مع من احببت، سے مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت ہو تو ایسی ہو، حضرت خبیب کفار مکہ سے حدود حرم سے بحر شہید کرنے کے لیے لے گئے، کہنے لگے اے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اتحب ان محمدا عندنا الان مکانک تضرب عنقہ وانک فی اہلک، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو اور اس وقت ہمارے پاس آپ کے نبی محمد ہوں، ہم ان کو قتل کر دیں؟ اے خبیب یہ پسند کرتے ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے جواب دیا واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانک فی مکانی الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانا جالس فی اہلی، اللہ کی قسم میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی چبھے یا تکلیف ہو، میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ تم گردن کاٹنا تو دور کی بات، میں اپنے پیغمبر کو کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس طرح حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا تھا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، لوگوں کو میں نے دیکھا جتنا لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد عربی سے پیار کرتے ہیں، ایسے لوگ میں نے کسی اور بادشاہ کے ساتھ پیار کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھے۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں باپ کو قتل کر دیا ایک صحابی نے، جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بے خوف دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، کوئی شاہ سوار سامنے آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی آ کر اکڑ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ سیٹ جو ہے چینج کر لیتے ہیں، پہلو طے اختیار کرتے ہیں، وہ دوبارہ آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آپ نے تلوار ماری، کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو حضرات محترم یہ آپ کا والد تھا جس کے آپ نے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اللہ نے اسی موقع پر قرآن نازل فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے پیغمبر آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو
اللہ رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے ہوئے ہرگز نہیں پاؤ گے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی، کنبہ قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا والد نبی کے مخالف سمت پر کھڑا تھا، نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے باپ کی قربانی دے دی محمد عربی کے دین کی آبیاری کے لیے۔ یہ محبت ہے، محبت رسول میں، محبت خدا میں باپ کی قربانی دے دی۔ اسی طرح ماں کی قربانی حضرت سعد بن ابی وقاص نے دی۔ اب دار اسلام میں داخل ہوئے، ان کی مشرک ماں کہنے لگی اگر تو دین محمد نہیں چھوڑے گا میں تو اس سے راضی نہیں ہوں گی، میں ناراض رہوں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سر میں کنگھی کروں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ دین محمد میں نے اپنا لیا، میں نے نہیں چھوڑنا۔ واللہ لو کنتی لاکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی، اے میری ماں اللہ کی قسم اگر تیری 1000 جانیں ہوں ایک ایک کر کے نکل جائے لیکن میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی طرح بھی ایک روایت میں ہے کہ یا اماہ لو کانت لکی 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی، اے اماں اگر آپ جیسی 1000 مائیں ہوں یا آپ کی 1000 جانیں ہوں ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں میں دین حنیف، دین محمد رسول اللہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے آپ کی والدہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آتا تو اس نے کھانا بھی، پینا بھی اور کنگھی کرنا بھی شروع کر دیا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی پیارے پیغمبر کے ساتھ، باپ کو قتل کر دیا، ماں کی دھمکیوں کا کوئی فکر نہیں کی، نہیں کھاتی تو نہ کھائے، مرتی ہے مر جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو ہم نے لبیک کہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اب پیچھے کسی صورت میں بھی نہیں ہٹنا۔ محبت رسول میں بیوی کی قربانی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک نبی صحابی تھے، ان کی ایک ولد ایک لونڈی بیوی تھی جسے اس نبی صحابی کی اولاد بھی تھی، حضور کو گالیاں دیتی، برا بھلا کہتی، آپ منع کرتے، نبی صحابی روکتا اس کو۔ ایک رات وہ شروع ہوئے اللہ کے نبی کو گالیاں دینے، تو اس نبی صحابی نے ایک برچھی لی، اس کے پیٹ کے اندر رکھ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ نیچے گر گیا، تو اللہ کے نبی پر خبر آئی تو آپ نے فرمایا انشد اللہ، لوگوں میں تمہیں قسم دیتا ہوں بتاؤ کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو قام فقال الاعمى، وہ اعمى نبی صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی جی تھی تو میری بیوی لیکن آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا الا اشہدوا ان دمہا ہدر، گواہ رہو اس کا خون رائے گاں، اس کا کوئی انتقام بد، اس نے ٹھیک کیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کی بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی نے جب ان کو پتہ چلا جنگ احد میں اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، افواہیں پھیل گئیں، دیوانہ وار میدان میں چلی آتی ہیں، وہ اللہ کے نبی کو تلاش کرتی ہیں، کسی نے کہا تمہارا بچہ شہید ہو گیا، تمہارا بھائی، تمہارا والد، کسی کی فکر نہیں کی، اللہ کے نبی کو تلاش کرتی جا رہی ہیں۔ جب اللہ کے نبی ملے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ تو صحابہ نے بڑی قربانیاں دیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، نبی کے ساتھ محبت کے نعرے، یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ لوگوں عملی طور پر اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں، قربانیاں دیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، اللہ ہمیں محبت رسول کے اندر اپنی جانی مالی قربانیاں دینے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ حضرت خباب بن ارت نے عاص بن وائل کو اپنا قرض معاف کر دیا۔ محبت رسول کے اندر حضرت حبیب بن زید نے اپنا جسم کٹوایا مسلمہ کذاب سے۔ بہت سے واقعات ہیں، میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔